جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تو منادی سے ندا کرا دی گئی، جو شخص امام مسلم کے بچوں کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو شاہی خزانے سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ کئی کوفی انعام کے لالچ میں ان بچوں کی تلاش میں نکل پڑے۔ قاضی صاحب، جس کے پاس چمنستان رسالت کے دونوں پھول تھے، جب قاضی صاحب کو امام مسلم کی شہادت کی خبر ہوئی تو بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ دونوں بچوں کو گلے سے لگا کر کے رونے لگ گئے اور بچوں پوچھنے لگ گئے کہ ہمارے والد کیا ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے، ہم یتیم ہو گئے۔ قاضی صاحب نے ان کو گلے سے لگا کر کے کہا، ہاں آپ کے والد اس دنیا سے چلے گئے، آپ لوگ یتیم ہو گئے۔ ان بچوں کی اس معصومانہ گفتگو نے قاضی صاحب کے دل کو بالکل چھنی کر دیا۔ تاب ضبط نہ رہی، خون کے آنسو بہا کر عرض کرنے لگے، جانے پدر، تمہارے سر کا سایہ اٹھ چکا ہے، تم یتیم ہو چکے ہو، ظالموں نے ابو جان کو شہید کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی دونوں بچے ایک دوسرے سے چپٹ کر کے رونے لگ گئے۔ جب والد صاحب کے بارے میں سنا تو رونے لگ گئے دونوں بچے۔ قاضی صاحب نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور کہا کہ اب رو مت، اللہ پاک صبر دینے والا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اب تم کو قافلے کے ساتھ میں ہم مدینہ منورہ روانہ کر دیں گے۔ قاضی صاحب نے یہ کہہ کر کے بچوں کو تسلی دی کہ کوئی قافلہ مدینہ منورہ جاتا ہوگا، اس کے ساتھ ہم تم کو روانہ کر دیں گے۔ پتہ چلا کہ ایک قافلہ مدینہ شریف جا رہا ہے، اپنے بیٹے کو بلایا جن کا نام اسد تھا کہ ان کو قافلے کے ساتھ چھوڑ کر کے چلے آؤ۔ اسد شام کو دونوں شہزادوں کو ساتھ لے کر دروازے پر گیا اس قافلے کے جہاں پر سے وہ قافلہ جا رہا تھا، لیکن رب کو منظور کیا تھا، کچھ اور ہی رب کو منظور تھا۔ وہ قافلہ نکل چکا تھا، وہ کوچ کر چکا تھا۔ گرد قافلہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی نظر سے اوجھل ہو گئی۔ اسد نے کہا، دیکھو ابھی کچھ اثرات ایسے لگ رہے ہیں کہ یہ قافلہ جا رہا ہے، اس کے پاس تم چلے جاؤ۔ اسد ان کو یہ کہہ کر کے واپس گھر پر چلا آیا، پر یہ دونوں بچے اس قافلے کی طرف دوڑے۔ دونوں بھائی تھوڑی ہی دیر بھاگے کہ گرد قافلہ نظر سے اوجھل ہو گئی۔ یہ ساری رات قافلے کی تلاش میں چلتے رہے، پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے، بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے، مگر اس تصور سے چلتے رہے کہ مدینہ شریف قریب آ رہا ہے۔ یہی تصور انہیں چلاتا رہا ساری رات۔ چلتے چلتے صبح کا اجالا پھیل گیا، سامنے ایک شہر نظر آیا۔ ابھی وہ پہچان ہی رہے تھے کہ ایک کوفی نے انہیں دیکھ لیا اور انہیں پکڑ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ اس ظالم نے انہیں جیل میں بھیج دیا۔ جیل کا داروغہ جو تھا وہ محب اہل بیت تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا۔ اس نے دونوں شہزادوں کو آزاد کر دیا۔ اس محبت اور عقیدت کی سزا اس کو یہ ملی کہ اس کو بھی شہید کر دیا گیا، اس داروغہ کو۔ دوسری شب بھی بچے دوڑتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ صبح کے وقت ایک درخت کی کوہ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ قریب ہی ایک پانی کا چشمہ تھا۔ کوفے کی ایک عورت اس چشمے سے پانی لینے کے لیے آئی تو پانی میں دو بچوں کا عکس نظر آیا۔ اس نے درخت کی کوہ پر نظر ڈالی تو وہاں دو معصوم بچوں کو دیکھا تو پوچھا، اے بچوں تم کون ہو؟ بچوں نے جواب دیا، ہم امام مسلم کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر! اس طرح حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں پر ظلم ہوا۔ اس عورت نے کہا کہ میں تم کو ایک ایسے گھر پر لے کر کے جاتی ہوں جو محب اہل بیت ہیں، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ان کے پاس لے کے چلتی ہوں۔ یہ عورت ان شہزادوں کو حارث کے گھر لے گئی۔ حارث کی بیوی نے جب ان بچوں کو دیکھا تو پیار کیا، کھانا کھلایا، نہلایا دھلایا اور زلف سواری رات کو مکان کے ایک کمرے میں بستر بچھا کر کے لٹا دیا۔ مسلسل سفر کی وجہ سے بچے تھکے ہوئے تھے، جو ہی لیٹے تو نیند آ گئی۔ ادھر رات کے وقت حارث گھر پہنچا، جو ان بچوں کی تلاش میں سارا دن مارا مارا پھرتا رہا۔ اس نے اپنی بیوی سے کھانا طلب کیا، کھانا کھایا اور سو گیا۔ رات گزری ہی تھی تو بڑا بھائی روتا ہوا اٹھا اور چھوٹے بھائی کو جگایا۔ چھوٹے نے روتے ہوئے بڑے بھائی سے کہا، یہ آپ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے باتیں کی کہ میں جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگ گئے کہ آئیے آپ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ مدینہ شریف مجھے کون پہنچائے گا؟ میں روؤں گا تو مجھے چپ کون کرائے گا؟ اے بھائی، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے؟ بڑے بھائی نے کہا، اے پیارے بھائی،
بات یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ میں نے ابھی ایک خواب دیکھا کہ ابا جان اور نانا جان امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جلوہ افروز ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا، مسلم تم ہمارے پاس آ گئے ہو، اپنے بچوں کو کس کے سپرد کر کے آئے ہو؟ ابا جان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابھی کچھ دیر میں وہ بھی آ رہے ہیں۔ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھیں، ادھر حارث نے بچوں کے رونے کی آواز سنی تو اٹھ کر کے بیٹھ گیا اور اپنی بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ بیوی سہم گئی اور کچھ جواب نہ دے سکی۔ بے دین حارث خود اٹھا اور چراغ روشن کر کے ڈھونڈتا ہوا مکان کے اس کمرے کے دروازے پر پہنچا جہاں یہ دونوں بچے ابا جان کہہ کر کے رو رہے تھے۔ حارث نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے اس جگہ کو اپنا محبتوں کا گھر سمجھا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، بالکل صاف بتا دیا۔ رو کے کہنے لگے، سید بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، بے پدر بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں۔ حارث بے دین یہ سن کر غصے سے بھر گیا، غضبناک ہو کر کے کہنے لگا، آج دن بھر میں تمہاری تلاش میں رہا، یہاں تک کہ میرے گھوڑے نے بھی جان دے دی ہے، تم مزے سے میرے ہی گھر پر آرام کر رہے ہو۔ پھر غضبناک آواز سے بچوں کو اپنی طرف بلایا۔ بے دین بے رحم حارث نے معصوم بچوں کو اپنے ساتھ میں لیا اور تماچے مارنے لگا، تماچے مارنا شروع کر دیا دونوں بچوں کو۔ اللہ اکبر! دونوں بچوں کو تماچے سے مارنا شروع کر دیا۔ عورت نے جب خاوند کی یہ بے رحمی دیکھی تو تڑپ کر رہ گئی، شوہر کے قدموں پر سر رکھ دیا اور روتی ہوئی کہنے لگی، اے ظالم چمنستان اہل بیت کے پھول ہیں، ان پر رحم کر۔ حارث کی بیوی بچوں کو بچانے کے لیے جو کچھ کر سکتی تھی اس نے کیا، ہر طریقے سے اس کو روکا، لیکن وہ رکنے کو نہیں آیا، اور اس طرح ظلم ہوا حضرت امام مسلم کے بچوں پر۔ بدبخت دونوں بچوں کو فرات کے کنارے لے گیا، پھر خبیث نے تلوار کھینچی، گلشن محمدی کے دونوں پھولوں کی طرف بڑھا۔ جب شہزادوں نے تلوار کو دیکھا تو ابو جان یعنی امام مسلم کی یاد آ گئی، ماں کا پیار یاد آ گیا، ہائے ابا جان، ہمیں ظالم شہید کرنے کو تیار ہو چکا ہے۔ حارث سے کہنے لگے، ہماری یتیمی غریبی پر رحم کر، ہماری بے کسی پر رحم کر، اے بد نصیب ہماری عاجزی بے بسی پر نظر کر۔ وہ کہنے لگا، میرا دل میں رحم کہاں ہے؟ تو بے رحم تھا، اس نے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ آخر کار اس لعین بے دین نے تلوار کا وار کر کے بڑے بھائی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ چھوٹے بھائی نے تڑپتا ہوا لاشا دیکھا تو اپنی باہوں میں لے لیا۔ حضرت امام مسلم کے چھوٹے والے بیٹے نے بڑے بھائی کے سر کو اپنی گود میں لے لیا اور پکارا، ہائے ابا جان، اکیلا رہ گیا، بھائی جان، مجھے مدینہ کون چھوڑے گا؟ اللہ اکبر! اللہ اکبر! روتا رہا چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو بزبان حال پکارتا رہا کہ میں اکیلا رہ گیا، اب مجھے مدینہ کون لے کر کے جائے گا؟ میں روؤں گا تو مجھے چھپائے گا کون؟ اتنے میں ظالم نے دوسرا وار کیا، چھوٹے صاحبزادے کا بھی سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس طرح اس ظالم نے دونوں معصوم بچوں کو شہید کر دیا۔